حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الایمان کے سلسلے میں حقیقت ایمان اہل سنت والجماعت اور فرقہ باطلہ کے درمیان اختلاف. حقیقت ایمان کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت اور فرقہ باطلہ ضالہ کے درمیان اختلاف. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایمان کی حقیقت کے سلسلے میں ایک اختلاف تو یہ پایا جاتا ہے کہ آیا ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اگر ایمان کو بسیط مانا جاوے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک ہی جز مانا جائے، یعنی فرد واحد کا نام ایمان. اور اگر ایمان کو مرکب مانا جائے تو اس صورت میں اس کے 2 یا 3 اجزاء ہوں گے. جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا کہ ایمان کے سلسلے میں ایک تو ہے تصدیق بالقلب، دوسرا ہے اقرار باللسان، اور تیسرا ہے عمل بالجوارح. تو اس سلسلے میں بعض فرق باطلہ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں. ان میں سب سے پہلا فرقہ فرقہ جہمیہ، جہم بن صفوان. جہم بن صفوان کا کہنا ہے کہ ایمان نام ہے صرف تصدیق بالقلب کا، اقرار باللسان کی ضرورت نہیں. کوئی آدمی صرف دل سے اللہ کو مان لے فہو مؤمن، تو وہ مومن ہے، چاہے اس نے زبان سے اقرار کیا ہو یا نہ کیا ہو. اسی لیے فرقہ جہمیہ یہ ہرقل کے، ابو طالب کے اور فرعون کے مومن ہونے کے قائل ہیں کہ مومن ہیں، کیونکہ فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہا کہ اس کی تصدیق کا پتہ چلا اس، لہذا اس بنا پر وہ فرعون کے مومن ہونے کے قائل ہیں، ابو طالب کے بھی مومن ہونے کے قائل ہیں. اسی طریقے سے یہ ہرقل کے بھی مومن ہونے کے قائل ہیں، فرقہ جہمیہ کے ماننے والے، جہم بن صفوان اور اس کے متبعین. دوسری جماعت ہے کرامیہ، فرقہ کرامیہ. فرقہ کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف تصدیق باللسان، اقرار باللسان کا، تصدیق قلبی کی ضرورت نہیں. صرف آدمی زبان سے اقرار کر لے تو وہ مومن ہے، اگرچہ دل سے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس نے زبان سے اقرار کر لیا تو اسے مومن کہا جائے گا. اسی لیے یہ لوگ بھی فرعون کے مومن ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ اس نے زبان سے اقرار کیا آمنت برب موسیٰ و ہارون. ہرقل کے بھی مومن ہونے کے قائل ہیں. البتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا فرقہ کرامیہ پر کہ فرقہ کرامیہ یہ ایسی کیسی بات کر رہا ہے کہ صریح کتاب اللہ کی ان تمام آیتوں کے خلاف اس کی بات جا رہی ہے جس میں کتاب اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب تفصیل کے ساتھ ان کے مذہب کا مطالعہ کیا
تو بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں فرقہ کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کر لے تو دنیا میں اس پر مسلمان اور مومن ہونے کے احکام کا اجرا ہوگا، البتہ آخرت کے سلسلے میں یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اگر اس نے زبان سے اقرار کیا ہوگا لیکن دل سے مومن نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں اصطلاح کتاب و سنت میں، تو اس کے منافق کا فیصلہ یہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں اور اہل سنت والجماعت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، البتہ ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کے کیا ہونے کے قائل ہے، مسلمان اور مومن ہونے کے قائل ہے۔ تیسرا فرقہ فرقہ غیلانیہ، غیلان الدمشقی۔ فرقہ غیلانیہ کا کہنا ہے کہ ایمان نام ہے صرف ایمان کے جاننے کا، تصدیق بھی نہیں، اقرار بھی نہیں، بلکہ صرف جاننا، یعنی ایمان کے بارے میں جان لیا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ وہ استدلال کرتے ہیں، حدیث میں ہے من یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو فرماتے ہیں یہاں پر یعلمو کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم ایمان کسی کے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں، کسی نے ایمان کا علم حاصل کر لیا تو وہ مومن ہے، فرقہ غیلانیہ کے نزدیک۔ چوتھا فرقہ فرقہ مرجیہ۔ فرقہ مرجیہ کا کہنا ہے کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، البتہ باطنی طور پر تصدیق کا بھی کچھ نہ کچھ دخل ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہے کرامیہ اور ان کے درمیان۔ مگر مرجئہ کہتے ہیں کہ عمل کی چندہ ضرورت نہیں، عمل کی بالکل ضرورت نہیں، صرف زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تھوڑا بہت بھی اللہ کو مان لیا تو وہ مومن ہے، اگرچہ اس پر عمل نہ کرے۔ وہ استدلال کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان حدیث سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ کہا کہ حضور نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل لا يضر العمل مع الایمان، ایمان کے ساتھ عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اقرار باللسان ہو گیا، اس کے بعد چاہے آپ نیکی کرو یا نہ کرو، چاہے آپ کتنے بھی گناہ اور برائیاں کرتے رہو، آپ کے ایمان پر کوئی فرق پڑے گا نہیں، آپ کیا ہے، مومن ہے۔ بس ایک مرتبہ اقرار باللسان کر کر چھوٹ جاؤ آپ۔ یہ ہے مرجیہ کا کہنا، فرقہ مرجیہ۔ یہ اب تک کے جو اقوال تھے، ان اقوال میں ایمان کے بسیط ہونے کی بات کہی گئی۔ ایمان کے یعنی ایمان کا ایک ہی جز مانتے ہیں، کوئی تصدیق مانتا ہے یا پھر کوئی اقرار مانتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو مانتے نہیں۔ اب وہ فرقہ باطلہ جو ایمان کے مرکب ہونے کے قائل، تو ان فرقہ باطلہ میں پہلا ہے معتزلہ۔ فرقہ معتزلہ کہتا ہے ایمان نام ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کے مجموعے کا، تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایمان لایا، تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کیا،
اور اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کر لیا یعنی عمل میں کوتاہی کی، تو اس صورت میں اس کا درجہ منزلتم بین المنزلتین، جنت اور جہنم کے بیچ میں رہے گا، نہ یہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں، ہمیشہ وہیں پر رہے گا. تو اس کو انہوں نے ایک درجہ دیا منزلتم بین المنزلتین، کہ یہ دونوں کے بیچ میں رہے گا، نہ اسے مومن کہا جائے گا اور نہ اسے کافر کہا جائے گا اگر وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے یعنی عمل میں کوتاہی کرتا ہے. تو ایمان کے مرکب ہونے کے سلسلے میں خوارج کا نظریہ، فرقہ خوارج بھی ایمان کے سلسلے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کا. البتہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا یہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اس سے استدلال کرتے ہوئے خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. گناہ کبیرہ کرنے والا یہ ہمیشہ کے لیے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں. وہ جنت میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی یہ معتزلہ سے ایک قدم آگے، انہوں نے منزلتم بین المنزلتین پہ پہنچایا تھا، انہوں نے دھکا مار کے سیدھا جہنم میں ڈال دیا کہ بھیا تو یہاں کیوں، ادھر ہی چلا جا. تو اس طریقے سے خوارج نے اس کو سیدھا ایمان سے نکال دیا. اس لیے گناہ کبیرہ کرنے والا ان کے یہاں پر کافر کے بمنزلہ ہوتا ہے، کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر بن گیا. یہ خوارج کا نظریہ ہے. اب اہل سنت والجماعت کے درمیان یہی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے. تو اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ، ماتریدیہ اور متکلمین اور فقہا، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو ایمان بسیط ہے، البتہ منتہا کے اعتبار سے ایمان مرکب ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر حقیقت ایمان دیکھیں تو ایمان تو صرف نام ہے تصدیق قلبی ہی کا، مگر مکملات ایمان یہ اقرار باللسان اور عمل بالجوارح ہے. یہ مکملات ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے تصدیق قلبی کے سلسلے میں تو اشاعرہ، ماتریدیہ، فقہا، متکلمین اور محدثین یہ سب کا اتفاق ہے کہ تصدیق قلبی تو ضروری ہے. البتہ اقرار باللسان یہ کیا ہے؟ تو اقرار باللسان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان یہ رکن زائد ہے ایمان کا. اقرار باللسان یہ کیا ہے؟ رکن زائد ہے، رکن اساسی نہیں ہے. اور حضرات فقہا فرماتے ہیں، فقہا نے کہا نا رکن زائد، اور حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان یہ شرط ہے. متکلمین کے یہاں پر، ان کے یہاں پر رکن زائد ہے فقہا کے یہاں پر، اور متکلمین کے یہاں پر اقرار باللسان یہ شرط ہے. اب پھر اس کے بعد حضرات محدثین کی باری آتی ہے. تو حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے تینوں رکن ہیں، تصدیق قلبی بھی، اقرار باللسان بھی اور عمل بالجوارح بھی. یہ تینوں رکن ایمان ہیں. البتہ
معتزلہ، خوارج اور حضرات محدثین کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت محدثین، جن کو اہل الاثر کہا جاتا ہے یا الاثریون کہا جاتا ہے، اور محدثین بھی کہتے ہیں انہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اور عمل میں کوتاہی کرنے سے نہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نہ منزلتم بین المنزلتین رہے گا، بلکہ اللہ کے عفو اور اللہ کے عقاب پر موقوف ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ لہذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن ہونے کے لیے تو تینوں کا ہونا ضروری ہے کہ اقرار باللسان بھی کرو، تصدیق قلبی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ میں عمل بالجوارح بھی ہو۔ البتہ عمل بالجوارح میں کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہوگا، مگر اسے کافروں کی طرح اس کے ساتھ نہ دنیا میں معاملہ کیا جائے گا اور نہ آخرت میں معاملہ کیا جائے گا۔ اسی لیے اسی پورے اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو خوارج جو ہے، انہوں نے حضرات صحابہ کے ساتھ قتال کیا، حضرت علی کے ساتھ قتال کیا، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ قتال کیا، حضرت علی کے ساتھ مقام نہروان میں ان کے درمیان قتال ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا کہ جو قرآن پڑھتے ہوں گے مگر قرآن یا ان کے سر سے، بلکہ بعض روایت میں ان کے حناجر سے ذرہ برابر بھی اوپر نہیں اٹھے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے کہ ان کی پیشانیوں پر، ان کے ہاتھوں پر اور ان کے پاؤں پر نماز کے نشان ہوں گے، مگر اے علی میں تم سے کہتا ہوں کہ قاتل ہوں، تم ان سے قتال کرنا۔ لہذا حضرت علی نے پورے اعتماد کے ساتھ، باوجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے منع کیا حضرت علی سے کہ یہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اتنے زاہد ہیں، یہ اتنے عابد ہیں، بڑے عابد اور زاہد تھے خوارج، ان کے پائجامے نصف ساق ہوا کرتے تھے، سروں میں باندھ نہیں رکھتے تھے، ٹکلا رہتے تھے، اور نماز ایسی پڑھتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیشانیوں کے اوپر کالے دھبے ہو جاتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پاؤں میں بھی نماز کے نشان ہوتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یا علی بمن تقاتل، یا علی آپ کس کے ساتھ قتال کریں گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ واللہ اقاتل بہم، قسم بخدا میں ان سے قتال کروں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اوصانی حبیبی، حضور نے مجھے وصیت کی۔ لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا رحم آیا، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ علی مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے، میں ان سے جا کر ملوں گا اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آ جاوے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے کیا سوال ہے، تم کیوں لڑنا چاہتے ہو علی کے ساتھ؟ انہوں نے سوالات، عبداللہ بن عباس تھے، علوم کا سمندر۔ عبداللہ بن عباس نے جب ان کے جواب دینا شروع کیے تو بہت سارے تو مطمئن ہو گئے، لیکن کچھ کے لوگ کہنے لگے کہ آپ قریش سے تعلق رکھتے ہو نا، یہ قریش والے تو بڑے خصم، یعنی مقابلے اور مناظرے میں بڑے ماہر ہوا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی میں بحث و مناظرے کے لیے نہیں آیا ہوں، باقاعدہ ان کا مناظرہ ہمارے الملل والنحل اور الفرق کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی اس میں تفصیل کے تحت ان کے درمیان جو مناظرے ہوئے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ بڑا دلچسپ مناظرہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے درمیان۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے آدھے سے زیادہ تائب ہو گئے عبداللہ بن عباس کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ آ کر مل گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس نصیحت کا اتنا اثر ہوا تھا۔ بہرحال تو یہی ان کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جب قتال ہوا اس وقت انہوں نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جاوے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جاوے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جاوے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، کیونکہ جنگ بالکل ختم کے قریب تھی اور قریب تھا کہ حضرت علی کو غلبہ حاصل ہو جاتا اور ان کا لشکر حضرت امیر معاویہ کا شکست کھا جاتا، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، جنگ روکو مت، ان کے ساتھ جنگ جاری رکھو تاکہ ایک مسئلہ کیا ہو جاوے، ختم ہو جاوے۔ تو اسی لیے یہ لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئے تھے کہ حضرت علی نے قتال کو کیوں جاری رکھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جب خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ خوارج مسجد میں چپکے سے آ کر بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد
وہ نیچے منڈی ڈال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کی کوشش کرتے تھے. ایسا کرتے تھے, ان الحکم الا للہ, زور سے چلاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خطبے میں کہتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل. علی سے پنگا لینے گئے ہو, حضرت علی فرماتے کلمۃ حق ارید بها الباطل, کہ کلمہ تو حق ہے, بات تو صحیح ہے, ان الحکم الا للہ, ارید بها الباطل, مگر اس کے ذریعے سے جو قصد کیا گیا وہ کون سا ہے؟ باطل ہے. تو بہرحال وہ ایک دلچسپ چیز ہے, وہ وہاں سے اس کو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو خوارج اور اہل سنت والجماعت میں حضرات محدثین کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ لوگ سیدھا سیدھا کوئی بھی گناہ کبیرہ کرے چاہے وہ صحابی ہو, اسی لیے یہ لوگ حضرت علی کے علیہ باللہ, حضرت امیر معاویہ کے, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ, ان سب کے کافر ہونے کے قائل ہیں. کون؟ خوارج. خوارج کہتے ہیں کہ سب کیا ہے؟ کافر ہے, خود کے ٹھکانے نہیں اور صحابہ کو کافر قرار دے رہے ہیں. تو یہ وہی اختلاف تھا بنیادی طور پر. اب مسئلہ یہاں پر آ کر اٹکتا ہے کہ حضرات متکلمین اور حضرات محدثین کے درمیان جو اختلاف ہے, اس اختلاف کا صحیح حل کیا؟ کہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت ان لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف لفظی. کیسے؟ اس لیے کہ حضرات متکلمین اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ تصدیق کا نام کیا ہے؟ ایمان, البتہ وہ کلی طور پر اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کا انکار نہیں کرتے. وہ کلی طور پر ایسا نہیں کہتے کہ اقرار باللسان کی بھی ضرورت نہیں اور عمل بالجوارح کی بھی ضرورت نہیں. کسی نے اقرار باللسان کو رکن زائد قرار دیا تو کسی نے اسے شرط قرار دیا, اور عمل بالجوارح کو بھی دونوں نے شرط قرار دیا ہے. ایک نے رکن قرار دیا اور ایک نے کیا قرار دیا ہے؟ شرط قرار دیا. اور شرط اور رکن میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. لہذا دیکھا جاوے تو ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف لفظی ہے کہ کوئی اسے رکن کہہ رہا ہے اور کوئی اسے شرط کہہ رہا ہے, مگر نتیجے کے اعتبار سے ان کے یہاں پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ یہ تین رکنوں میں سے کوئی رکن کسی کام کا نہیں, جیسا کہ دیگر فرقہ باطلہ نے کہا. لہذا اہل سنت والجماعت جتنے بھی ائمہ ہیں, ان ائمہ کا کہنا یہی, حضرات شارحین, حضرات محدثین اور حضرات متکلمین متاخرین, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک اختلاف لفظی ہے. خواہ لوگ اس پر بہت زور دیتے ہیں اور لمبی بحث کرتے ہیں اور یہ اس کی طرف سے دلائل دیتے ہیں, اس کی طرف سے دلائل دیتے ہیں, کہا کہ اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت ہے نہیں, اس لیے کہ نتیجتاً یہ سب کے سب ان تینوں چیزوں کو ایمان کے لیے کسی نہ کسی حیثیت سے جز قرار دیتے ہیں. کوئی رکن کی حیثیت سے جز قرار دیتا ہے تو کوئی شرط کی حیثیت سے رکن قرار دیتا ہے, اور نتیجے کے طور پر بھی اس کے کہ کوئی ان میں سے کسی ایک کے کم ہونے کی صورت میں, یعنی جیسے اگر کسی نے عمل میں کوتاہی کی تو ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ عمل میں کوتاہی کرنے والے کو کیا قرار دے دیا جاوے؟ کافر قرار دے دیا جاوے. نہ محدثین کہتے ہیں اور نہ. اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات بیان کی. فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک زمانہ ہے امام ابو حنیفہ کا اور ایک زمانہ ہے امام احمد بن حنبل کا. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں مرجیہ کا زور زیادہ تھا اور امام احمد بن حنبل کے زمانے میں معتزلہ کا زور زیادہ تھا. اعتزال سر چڑھ کر بول رہا تھا, یہاں تک کہ ایوان خلافت میں داخل ہو چکا تھا اور مأمون خود اعتزال کا شکار ہو چکا تھا. اور وہ مأمون ہے, منصور ہے, جعفر ہے, ان لوگوں نے صرف اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کی بنیاد پر بڑے بڑے محدثین امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کو سخت سزائیں دی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ان کا جو مقابلہ تھا یہ در حقیقت ان کا مقابلہ ان کے زمانے میں کرامیہ سے تھا. کس کے ساتھ تھا؟ کرامیہ سے. تو امام صاحب نے یہ بات بیان کی
کیونکہ کرامیہ کا کیا کہنا تھا؟ کرامیہ یہ کہتے تھے کہ اقرار باللسان کافی ہے. کرامیہ کیا کہتے تھے؟ اقرار باللسان کافی ہے، باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو امام صاحب نے جب اس کا مقابلہ کیا تو امام صاحب نے تصدیق قلبی پر بھی زور دیا اور ساتھ ساتھ میں آپ نے عمل کے سلسلے میں اس کو شرط قرار دیا. تو جب امام صاحب نے اس کا مقابلہ کیا تو اس مقابلے میں جب امام صاحب آئے تو آپ کو چونکہ تصدیق قلبی کے اوپر زیادہ زور دینا تھا، اس لیے کہ کرامیہ یہ تصدیق قلبی کے قائل نہیں تھے، اس وجہ سے امام صاحب نے تصدیق قلبی پر زیادہ زور دیا اور پھر آپ ہی کی ڈگر پر اشاعرہ اور ماتریدیہ اور دیگر متکلمین نے بھی آپ کے طریقے کو اختیار کیا. تو اس وجہ سے بعد میں آنے والے کو ایسا محسوس ہوا جیسے امام صاحب نے عمل کو کلی طور پر نکال دیا اور امام صاحب پر ارجاء کا حکم لگا دیا کہ امام صاحب مرجی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام صاحب چونکہ اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے آپ کے لیے تصدیق قلبی کے عقیدے کو امت میں راسخ کرنا ضروری تھا، اس لیے آپ نے اس پر زیادہ زور دیا. البتہ عمل کے پہلو کو آپ نے بالکل ختم نہیں کیا جیسا کہ مرجیہ نے ختم کیا، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے امام صاحب نے ارجاء کی بات کہی ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب نے ارجاء کی کوئی بات نہیں کہی. امام صاحب نے صاف بیان کیا کہ تصدیق یہ اساس اور رکن ہے اور دوسری چیزیں یہ کیا ہے؟ شرط ہے. اگر امام صاحب نے کلی طور پر اس کا انکار کیا ہوتا تو امام صاحب پر ارجاء کا حکم لگانا درست ہوتا، لیکن ایسا کہیں پر بھی پایا جاتا نہیں. لہذا امام صاحب پر ارجاء کا حکم جو لگایا جاتا ہے ان هو الا بہتان عظیم، امام صاحب پر بہتان. رہ گئی بات عبد القادر الجیلانی کی کتاب غنیت الطالبین کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر میں امام صاحب کو مرجیہ اور اس کی وجہ سے امام صاحب کے اوپر سخت باتیں کہی گئی. تو اولاً تو عبد القادر جیلانی کی طرف غنیت الطالبین کی نسبت ہی غلط ہے، اور دوسرا اگر مان لو کہ انہوں نے وہ لکھی بھی ہے تو اس میں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبارتیں ایسی ہیں جو تحریف کی گئی ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہے. لہذا صرف اس کو بنیاد بنا کر امام صاحب کو مرجیہ کہنا اور اس کے ڈگر پر غیر مقلدین کا امام صاحب کے اوپر ارجاء کا الزام لگانا یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. امام صاحب امام اہل سنت والجماعہ ہے اور قیامت تک کے رہیں گے، اس کا کوئی انکار کیا جا سکتا نہیں ہے. امام صاحب کا ارجاء سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. جو لوگ امام صاحب کو مرجیہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم سختی کے ساتھ اس کی بھی تردید کرتے ہیں کہ نہ تو امام صاحب مرجیہ یعنی مرجیہ اہل سنت کہنا بھی غلط ہے. کلی طور پر امام صاحب اہل سنت والجماعت کے صحیح مسلک پر تھے اور امام صاحب کے متبعین بھی اسی مسلک پر ہیں. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں چونکہ اعتزال سے مقابلہ تھا. کس سے مقابلہ تھا؟ اعتزال. اہل الحدیث کے جو امام مانے جاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل مانے جاتے ہیں، جن کو غیر مقلدین بھی آج مانتے ہیں. غیر مقلد اگرچہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ لوگ زیادہ تر امام احمد بن حنبل کی باتوں کو مانتے ہیں، امام ابن تیمیہ کو باتوں کو مانتے ہیں اور ابن القیم کی بات کو مانتے ہیں. لہذا امام احمد بن حنبل کا مقابلہ چونکہ معتزلہ سے تھا، اور جب معتزلہ کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا تو معتزلہ یہ تینوں چیزوں کو رکن قرار دینے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی کی صورت میں وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، البتہ کفر میں داخل ہوتا نہیں ہے. تو ان کا جب مقابلہ اس سے ہوا تو انہوں نے اسی لیے اس زمانے میں ایمان کے مرکب ہونے کے ثابت کرنے پر زور دیا، یہاں تک کہ آپ نے تینوں چیزوں کو رکن ایمان قرار دیا. کیا قرار دیا؟ رکن ایمان قرار دیا. البتہ آپ نے اس بات سے انکار کیا کہ خوارج اور معتزلہ کی طرح گناہ کبیرہ کرنے والا یہ ملت اسلام سے خارج ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں ورنہ جیسے امام صاحب پر ارجاء کا حکم لگایا، بعض لوگوں نے امام احمد ابن حنبل پر بھی اعتزال کا حکم لگایا یا خوارج کا حکم لگایا. تو ایسا تو کوئی بھی اٹھا کر کسی کو کچھ بھی کہے، لیکن اگر کسی پر کوئی الزام لگایا جاوے تو اس الزام کو ان کی عبارتوں سے اور ان کے دلائل سے دیکھنا ہوگا. اسی لیے
امام طحاوی نے العقیدۃ الطحاویہ لکھی. اس العقیدۃ الطحاویہ کے شروع میں ہی آپ نے لکھا ہے کہ ھذا معتقد الامام الاعظم امام ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، کہ یہ وہ اعتقاد. اور اس میں آپ نے جب ایمان کی تعریف کی ہے تو ایمان کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے یہ عبارت استعمال کی ہے تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما علم مجیئہ بہ بالضرورۃ صدقا کاملا. آپ نے عبارت استعمال کی ہے جس میں مکمل طور پر یہ تعریف امام صاحب کی صادق آتی ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما علم مجیئہ بہ، فی کل ما علم مجیئہ بہ بالضرورۃ جزما، بالضرورۃ جزما. اب اگر اس کا معائنہ کرے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کیا کہنا چاہتے. امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہا جاتا ہے تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما علم فی کل ما علم بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس چیز میں تصدیق کرنا جو آپ لے کر آئے، ہر اس چیز میں تصدیق کرنا جس کو آپ کیا کر آئے لے کر. فی کل ما علم مجیئہ بہ، ہر وہ چیز جس کو آپ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا. اور اس کا کیا بیان کیا؟ بالضرورۃ، یعنی جس کا جاننا ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے ان تفصیلات کے ایمان کی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے. اور جزمن کا لفظ استعمال کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شک اور شبہ ہونا چاہیے نہیں. اسی طریقے سے امام صاحب کی کتاب الفقہ الاکبر اور دیگر کتابوں میں بھی امام صاحب نے اپنی تصدیق میں اسی بات کا ذکر کیا ہے. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کی کتاب اور امام صاحب کے معتبر متبعین کی کتابوں میں کہیں پر بھی عمل کو کلی طور پر ایمان سے خارج کیا گیا نہیں. لہذا امام صاحب کے اوپر ارجاء کا جو حکم لگایا جاتا ہے وہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. امام صاحب پر ارجاء کا حکم لگایا جا سکتا نہیں. امام صاحب بہرحال اہل سنت والجماعت تھے. امام صاحب ہی کے مسلک کو ائمہ متکلمین میں سے امام ماتریدی نے اختیار کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احناف یہ مذہب یعنی فقہ کے اعتبار سے متبعین امام اعظم ہے اور علم کلام کے اعتبار سے متبعین امام ماتریدی ہے. امام ماتریدی کا تعلق یہ ماوراء النہر سے تھا. تیسری صدی کے بڑے پائے کے متکلم گزرے ہیں. آپ نے تأویل اہل سنت والجماعت فی القرآن الکریم کے نام سے آپ کی مستقل ایک کتاب ہے جو شائع بھی ہو چکی ہے اب تحقیق کے ساتھ، تقریباً 10 سے 12 جلدوں میں ہے، جس میں آپ نے پورے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے. اب یہ غیر مقلدین جو ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ اشاعرہ کو معتزلہ کی شاخ قرار دیتے ہیں اور ماتریدیہ کو فرقہ کلابیہ کے مشابہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں. اہل سنت والجماعت کا ٹھیکہ عصر حاضر میں صرف وہ لوگ اٹھا کر کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جو اپنا کیا کہتے ہیں سلفی. کہا کہ جو سلفی ہے وہی اہل سنت والجماعت، اس کے علاوہ کوئی اہل سنت والجماعت نہیں. یہ غلو ہے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر امام زاہد الکوثری کھڑے ہوئے اور زاہد الکوثری نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو کلابیہ کہا، ماتریدیہ کو، اور اشاعرہ کو آپ نے معتزلہ کہا تو ہم بھی آپ کو کہیں گے حشویہ. ان کا کون سا لقب دیا گیا کہ آپ کا تعلق فرقہ حشویہ سے ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ فرقہ حشویہ وہ فرقہ ہے جو اللہ رب العزت کی تجسید اور تجسیم کا قائل ہے، یعنی اللہ کا جسم ہے اس کا قائل ہے. کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے ائمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے ائمہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت عرش پر کیسے مستوی ہے تو آپ کے ائمہ نے کہا کہ استوائی علی المنبری، اللہ عرش پر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں منبر پر بیٹھا ہوا ہوں. ابھی وہ اس کی تردید کریں کہ امام ابن تیمیہ نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا، اس نے نہیں کہا، تو وہ الگ بات. لیکن تاریخ کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے وہ بات کہی اور خود یہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں. جیسے اس سے وہ استدلال کرتے ہیں حدیث
حدیث اما سے، وہ مادی والی روایت سے، کہتے ہیں این اللہ، تو کہا اللہ فی السماء، اللہ فی السماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اور عرش پر مستوی ہے. لیکن اس سلسلے میں صرف اس حدیث کو استدلال بنا کر تو امام زاہد الکوثری فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی کسی کے ساتھ اختلاف کرے تو اعتدال سے کام لینے کا. اگر آپ کے پاس اعتدال نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے عقائد کا جائزہ لیا جائے گا تو آپ کے عقائد میں بھی بہت سارے ایسے لوپ ہولز نکل سکتے ہیں، بہت سارے ایسے نکات نکل سکتے ہیں، ایسی گمراہیاں نکل سکتی ہے جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹ کر ہے. تو اس لیے صحیح مسلک یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے 3 ترجمان ہیں تاریخ میں. ایک ہے امام اشعری، دوسرے ہے امام ماتریدی، اور تیسرے امام احمد ابن حنبل. ان کے درمیان چھوٹے موٹے اختلاف، جزئی اختلاف پائے جاتے ہیں، مگر فرقے باطلہ کے ساتھ جیسے اختلاف اہل سنت والجماعت کا، ایسا کوئی اختلاف ہمارے درمیان ان 3 فرقوں کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے. اسی لیے امام ابو الحسن الاشعری کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، اور امام ماتریدی کے ماننے والوں کو ماتریدیہ کہا جاتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کے لیے 2 لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. متکلمین ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں الاثریہ. الاثریہ یعنی جو صرف اثر کو مانتے ہیں اور کسی قسم کی تأویل کے قائل نہیں ہے، اسی سے اس کو مانتے ہیں اثری. اور بعض حضرات ان کو کہتے ہیں المحدثون، مسلک محدثین، اور جس کو ہمارے زمانے کے بر صغیر کے غیر مقلدین نے اہل الحدیث کے نام سے اڑا لیا اور کہا کہ ہم سب اہل الحدیث ہیں. اب جہاں کہیں بھی پرانے لوگوں کی کتاب میں بھی اہل حدیث کا لفظ آتا ہے تو یہ اچھلنا کودنا اور مچلنا کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو اہل الحدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے المشتغلون بالحدیث مراد ہے. وہ اہل حدیث کا لفظ ایک فرقے کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا، لیکن یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں. العوام کالانعام، عوام کے بارے میں العوام کالانعام، عوام کو بیچارے کو اس کے پاس کہاں علم ہے. تو ان کو ایسا کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں پر کوئی اہل حدیث کا لفظ آ گیا نا تو دیکھو اہل الحدیث، ارے بھیا اہل الحدیث ہے لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ لے رہے ہو. کہ آپ نے اٹھا کر امام صاحب کو بھی نکال دیا، ابو الحسن اشعری کو بھی نکال دیا، ماتریدی کو بھی نکال دیا، امام نووی کو بھی نکال دیا اہل سنت والجماعت میں سے، حافظ ابن حجر عسقلانی کو بھی نکال دیا اہل سنت والجماعت میں سے. تو بھی بچا کون؟ تو اور تیرا باپ ہی بچا، اور کون بچا؟ تو یہ غلو فی الدین ہے. لہذا اس بنا پر یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت کا صرف ایک فرقہ ہے اور وہ ہے سلفی اہل الحدیث ہے، تو یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت یہ ضلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی ہے. جب 1000 سے زائد سال کا عرصہ ہو گیا، 1200 سے 1300 سال گزرے اور امت اشاعرہ اور ماتریدیہ اور فقہاء کے درمیان مسلسل ان کی متبع ہوتی چلی آ رہی ہے، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور آپ چھوٹی چھوٹی، ابھی کسی نے فتح الباری کی تحقیق کی تو کہا کہ فتح الباری میں بہت ساری عبارتیں ایسی ہیں کہ اس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ صاحب فتح الباری اشعری ہے، اہل سنت نہیں ہے. کسی نے امام نووی کے المنہاج پر کام کیا تو کہا کہ یہ عبارت ہے جس سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ نووی بھی اشعری ہے. ارے سارے محدثین اشعری نکلیں گے اور جو احناف ہوں گے وہ ماتریدی نکلیں گے، ایک بھی ڈھونڈنے سے ملنے والا نہیں ان کو جلدی سے. اور اگر امام دارقطنی ہے، امام داروی ہے، ان کی بعض عبارتوں کو لیتے ہیں تو یہ بھی بیوقوف بناتے ہیں، سیاق و سباق سے کاٹ کر عبارت کر. کبھی بھی آپ کو کسی کا رد کرنا ہے تو اس کی پوری بات بیان کرو، ادھر سے آدھا کاٹا ادھر سے آدھا کاٹا اور بیان کیا، یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. جو بات بیان کرے حق کو، آپ اگر حق بیان کریں تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو، لیکن آپ حق نہیں ہے تو خام بخواہ. تو یہ کیا کرتے ہیں، ابن مندہ ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور دارمی ہے، دارقطنی ہے، ان کی کچھ عبارتوں کو لکھا کہ دیکھو یہ سلفی ہے. ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ سلفی کس کو بولتے ہیں، یعنی جو ہمارے زمانے میں سلفی بولا جاتا ہے اس معنی کر وہ اسے جانتے بھی نہیں ہوں گے. لہذا اس بنا پر ایمان کے سلسلے میں چونکہ یہاں پر اس بحث سے تعارض کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے بیان کیا.